امتحان ایسا تھا جو انسان نہیں لے سکتے، امتحان ایسا تھا جو جن نہیں لے سکتے، امتحان ایسا تھا فرشتے نہیں لے سکتے۔ وہ امتحان کیا ہے؟ دل کے اندر کے تقوی کا امتحان ہے۔ وہ امتحان کیا ہے؟ دل کے اندر کے خیالات کا امتحان ہے۔ وہ امتحان کیا ہے؟ دل کے اندر کے تصورات کا امتحان ہے۔ نہ فرشتوں کو پتا چلے، نہ انسانوں کو پتا چلے، نہ جنوں کو پتا چلے، کسی کو پتا نہیں چل سکتا۔ امتحان دینے والے پیغمبر کے صحابہ تھے، لینے والا رب العالمین تھا۔ آسمان سے قرآن اترا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ لوگوں سنو، آسمان کے رب نے امتحان لیا، صحابہ نے امتحان دیا، پرچہ صحابہ نے دیا، امتحان صحابہ نے لیا۔ مولا جب تو نے ان کے دلوں کو دیکھا، تقوی کو دیکھا، ان کی توحید کو دیکھا، ان کی رسالت کے اقرار کو دیکھا، تو پھر تو نے کیسا پایا؟ میرے رب نے رزلٹ دیا، فرمایا سنو لہم مغفرۃ واجر عظیم، میں نے سب کو معاف کر کے جنت عطا کر دی ہے۔ اب غور کریں، اگر آپ کی مسجد میں، آپ کے محلے میں کوئی شخص امتحان لے اور امتحان لینے کے بعد سب کے سامنے یہاں آ کر رزلٹ سنانے لگے اور کہے پہلا نمبر یہ ہے، دوسرا نمبر یہ ہے، تیسرے نمبر پر یہ ہے، چوتھے نمبر پر یہ ہے، جب 4 پوزیشنیں سنائے اور آگے سے ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور کہے نہیں نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، پہلی والا پاس نہیں ہے، دوسری پوزیشن والا بھی پاس نہیں ہے، تیسری پوزیشن والا بھی پاس نہیں ہے، اور چوتھی پوزیشن والا فرسٹ ہے، جب آگے سے کوئی کھڑا ہوگا، کعبے کے رب کی قسم یہ سامنے کھڑا ہونے والا جس طرح ان لوگوں کا دشمن ہے، اسی طرح اصل میں امتحان سنانے والے کا دشمن ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، تم خیانت کر رہے ہو، تم نے رزلٹ صحیح نہیں سنایا۔ اب میں پوچھتا ہوں، آسمان والے رب نے رزلٹ سنایا ہے، ابو بکر پہلے نمبر پر ہے، عمر فاروق دوسرے نمبر پر ہے، عثمان غنی تیسرے پر ہے، حیدر کرار چوتھے پر ہے۔ اگر کوئی شخص ان کو نہیں مانتا، در حقیقت وہ رب کے قرآن کو نہیں مانتا۔